بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ قال يا قوم إني لكم نذير مبين۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں۔ ان اعبدوا الله واتقوه وأطيعون۔ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا، بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ وہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور ضد پر اڑ گئے اور خوب تکبر کرنے لگے۔ ثم إني دعوتهم جهارا۔ پھر میں نے ان کو کھلے عام دعوت دی۔ ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ پھر میں نے انہیں علانیہ بھی اور رازداری سے بھی سمجھاتا رہا۔ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا۔ پھر میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يرسل السماء عليكم مدرارا۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ اور تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ وقد خلقكم أطوارا۔ حالانکہ اس نے تمہیں مختلف مراحل میں پیدا کیا۔ ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر تلے کیسے بنائے ہیں؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا۔ اور چاند کو ان میں روشن بنایا اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے۔ والله أنبتكم من الأرض نباتا۔ اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے خاص طرح سے پیدا کیا ہے۔ ثم
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا پھر اسی میں تمہیں وہ لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا۔ آخر میں نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور اے پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے۔ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر باقی نہ رہنے دے۔ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا دے۔ یہ صورت ہمیں صبر، دعوت اور توحید کا سبق دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو لمبے عرصے تک اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے دن رات اکیلے اور سب کے سامنے ہر طریقے سے سمجھایا، مگر زیادہ تر لوگ ضد اور تکبر میں مبتلا رہے۔ نوح علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ سے معافی مانگنا صرف گناہوں کی بخشش نہیں بلکہ رزق، بارش، اولاد اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے۔ قوم نوح نے اپنی با اثر لوگوں اور بتوں کی اندھی پیروی کی، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ آخرکار ان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں غرق کر دیے گئے اور آخرت میں سخت عذاب ان کا انجام بنا۔ سورت کا آخری پیغام یہ ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو عاجزی اختیار کرے، اور جو حق کو ٹھکرا دے وہ خود اپنے انجام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ نجات کا راستہ صرف اللہ کی عبادت، اطاعت اور سچے دل سے توبہ میں ہے۔